أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب متفق علیہ. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے اور متفق علیہ روایت ہے، یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں حدیث کی کتابوں میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس الشدید بالسرعہ، طاقتور وہ نہیں جو اپنے مد مقابل کو بچھاڑ دے، گرا دے اور اس پر غالب آ جائے، وہ اصل میں طاقتور نہیں. بہادر شخص وہ ہے انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، اور بہادر اور سخت اور پہلوان طاقتور شخص وہ ہے جو غصے کے وقت میں اپنے نفس پر کنٹرول کر لے. تو یہ بات بڑی مشہور ہے، زبان زد عام ہے، حدیث کا مفہوم تقریباً سب کو معلوم ہے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہمیں یہ فرمایا ہے، ہم سب کو اس کی پریکٹس کرنی چاہیے، اور یہ چیز سیکھنے کی ہے، اور سیکھنے سے یہ چیز حاصل ہو سکتی ہے. یہ سیکھنے سے یہ چیز حاصل ہو سکتی ہے. یعنی غصہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس پر کنٹرول نہیں کیا جا سکتا. اگر کنٹرول نہ کیا جا سکتا ہوتا اور اس پر صرف دعا کی ضرورت ہوتی یا کسی دوا کی ضرورت ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ریکمینڈ کرتے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ریکمینڈ نہیں کیا کہ اس کی یہ دوائی ہے، یہ دوائی کھا لو، اور یہ نہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کے لیے جو ہے وہ فلاں فلاں جو ہے وہ وظیفہ کر لو. یہ نہیں فرمایا. یہ فرمایا ہے کہ جو اپنے نفس پر کنٹرول کر لے. اگرچہ ایک وظیفہ بھی اگلی حدیث میں بتاتا ہوں. تو اور اپنے نفس پر جو کنٹرول کر لے، اپنے غصے پر جو کنٹرول کر لے، وہ جو ہے پہلوان ہے، طاقتور ہے. اس کا مطلب ہے کنٹرول کیا جا سکتا ہے، تو تبھی تو اللہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نا. کیونکہ قرآن میں فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کسی کو اس کی وسعت اور طاقت سے زیادہ مکلف نہیں بنایا، تکلیف نہیں دی. یعنی کوئی قرآن اور حدیث کا کوئی بھی عمل ایسا نہیں ہے کہ جو ہو نہ سکتا ہو اور انسان کو کہا گیا ہو کہ وہ کرے. تو چونکہ یہ ہو سکتا ہے اس لیے یہ کہا گیا ہے. تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنے آپ کو کنٹرول کرنا سیکھیں، تو پھر بڑی بڑی باتوں پر بھی ہم اپنے آپ کو کنٹرول کر لیں گے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وظیفہ بھی بتایا ہے، اور وہ بھی دیکھ لیں. عن سلیمان بن سرد رضی اللہ عنہ قال كنت جالسا مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم ورجلان يتسبان واحدهما قد احمر وجهه وانتفخت وداجه فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم انی لعالم کلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد الى آخر الحدیث. سلیمان بن سرد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا، وَيَرَجُلَانِ يَتَسَبَّانِ، اور دو آدمی آپس میں لڑ رہے تھے، وہ ایک دوسرے کو گالم گلوچ کر رہے تھے. وَأَحَدُهُمَا قَدْ احْمَرَّ وَجْهُهُ، ان میں سے ایک تھا کہ اس کا چہرہ بہت سرخ ہو گیا، اور وَانْتَفَخَتْ أَوْدَاجُهُ، اور اس کی جو ہیں وہ رگیں پھول گئیں اور باچھیں کھچ گئیں. ایک مضمون ہے بحث و تکرار، وہ میرا خیال ہے سر سید علی خان انہوں نے لکھا. تو انہوں نے بحث و تکرار میں لکھا ہے کہ اس کی مثال دی ہے انہوں نے کہ جو لڑائی کے وقت میں کتے جو ہیں آپس میں لڑتے ہیں تو وہ کس طرح لڑتے ہیں، تو پورا نقشہ کھینچا ہے. تو اگر انسان دیکھے نا تو کیفیت وہ بنتی ہے لڑائی جھگڑے کے وقت. تو انسان اگر اپنے آپ کو محسوس کرے کہ میں کیسا لگتا ہوں اور میرا چہرہ کیسا ہو گیا ہے، چہرہ بگڑ جاتا ہے انسان کا، رگیں پھول جائیں اور آنکھیں باہر آنا شروع ہو جائیں. انسان کی شکل جو ہے وہ اپنی کبھی اس غصے میں شیشے میں دیکھنا چاہیے، پھر انسان کو شرم آئے گی کہ میں کیا کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. تو خیر ان میں سے ایک تھا کہ جو اس کی رنگ سرخ ہو گیا، رگیں پھول گئیں، اور گالم گلوچ میں وہ ٹیمپرامنٹ اس کا ہائی ہو گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو دیکھا تو آپ نے فرمایا انی لعالم کلمۃ لو قالها لذهب عنه ما یجد، میں ایک کلمہ جانتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایک کلمہ جانتا ہوں،
اگر یہ بندہ جس کو یہ اتنا غصہ آیا ہوا ہے نا، اگر یہ وہ کلمہ کہہ لینا تو اس کا یہ سارا غصہ چلا جائے گا اور یہ اس کا لوز ہو جائے گا، ٹیمپرامنٹ جو ہائی ہوا ہے نا اس کا وہ لوز ہو جائے گا۔ میں ایک کلمہ جانتا ہوں، دیکھیے آپ بھی جاننا چاہیں گے، ٹھیک ہے، آپ بھی جاننا چاہیں گے نا۔ وہ چیز ایک عام ہی ہوتی ہے لیکن پتہ نہیں ہوتا کہ اس کا فائدہ کیا ہے، چیز عام ہی ہوتی ہے لیکن پتہ نہیں ہوتا اس کا فائدہ کیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک کلمہ ایسا جانتا ہوں کہ اگر یہ بندہ کہہ لینا تو اس کا غصہ جاتا رہے گا۔ تو وہ کلمہ پھر آپ نے فرمایا کہ لو قال اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ذهب عنہ ما یجد، اگر یہ بندہ پڑھ لینا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تو یہ جو اس کو غصہ اتنا زیادہ آیا ہوا ہے نا اور اس کا رنگ بدلا ہوا ہے، اس کا سارا غصہ ختم ہوتا جائے گا۔ کیونکہ اصل میں یہ جو انگیخت ہے نا اور یہ شعلے مارتا ہوا خون ہے، جو خون کی انگیخت ہے، وہ شیطان کی طرف سے ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَإِذَا نَزَغَ نَزْغٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، جب شیطان تمہیں بڑھوتری دے، بڑھاوا دے اور تیش چڑھائے تو پھر تم تعوذ پڑھو، اعوذ باللہ پڑھو۔ تو وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، یہ شیطان کی طرف سے ایک بڑھاوا ہوتا ہے اور وہ مزید تیش دلا رہا ہوتا ہے۔ اس موقع پر اگر کوئی شخص جو ہے یہ پڑھ لے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تو انسان کا غصہ جاتا رہتا ہے۔ تو باب چل رہا ہے صبر کا، تو صبر یہ ہے کہ اپنے غصے کو دبانا اور بردباری اور حلم کو اختیار کرنا اور اپنے غصے کو کنٹرول کرنا۔ ایک بات یاد رکھیے بڑی پتے کی ہے، ایک بہت بڑے ڈاکٹر صاحب ہیں، وہ بتا رہے تھے ایک دن، بڑے اچھے انسان ہیں، وہ بتا رہے تھے کہ ایک خاتون ان کے پاس آئی، انہوں نے کہا کہ مجھے غصہ بہت آتا ہے، مجھے غصہ بہت آتا ہے۔ اس نے کہا آپ خود ہی کہہ رہی ہیں، اپنی شکایت آپ خود لگانے آئی ہیں کہ مجھے غصہ بہت آتا ہے، اس کا مطلب ہے آپ سمجھتی ہیں کہ آپ کو غصہ آتا ہے۔ اب آپ نے کام یہ کرنا ہے کہ جب آپ کو غصہ آ رہا ہو نا، آپ نے محسوس کرنا ہے کہ مجھے غصہ آ رہا ہے، آپ نے محسوس کرنا ہے کہ مجھے غصہ آ رہا ہے۔ تو جب انسان شعوری طور پر محسوس کرتا ہے نا کہ مجھ سے غصہ آ رہا ہے، اب میں نے اس کو کنٹرول کرنا ہے، اس کو میں نے پکڑنا ہے، تو اس وقت انسان اس کو کنٹرول کر پاتا ہے۔ تو یہ محسوس کیا کریں کہ مجھے چونکہ غصہ آ رہا ہے، تو یہ جو آ رہا ہے نا اس کو ایک روکنے کا بھی طریقہ ہے، اس کو آپ روکیں، شعوری طور پر اس کو آپ روکیں، اور روکنے کا طریقہ یہ بھی اختیار کر لیں جو سنت سے ثابت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں، تو وہ آپ کا آیا جو آ رہا ہے نا غصہ وہاں رک جائے گا۔